آپ کے مقدس ماں باپ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینہ میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا، اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سیب سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب جو ہے عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل دیے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا تھا۔ پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خوددار سیدہ بزرگ یعنی ایک سیدہ بزرگ کے والد محترم حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی کشف سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ جوان صالح ہے۔ فرمایا اے جوان صالح، اس غلطی کو معاف جب کروں گا تجھے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی انجام دینا ہوگا پھر معافی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہیں۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب وہ بہری ہے، تیسرا عیب وہ گونگی ہے، چوتھا عیب وہ گنجی ہے، 5واں عیب وہ لنگڑی ہے۔ اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف تو سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو نہ ہی چل سکتی ہے، نہ ہی سن سکتی ہے، نہ ہی بول سکتی ہے، ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ وہ اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر کار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دن کی ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے تمام اعضاء درست ہیں۔ ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے۔ اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال کیا شاید کوئی اور لڑکی ہوگی، جلدی سے باہر نکل آئے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باہر میں ملاقات ہوئی اور کہا یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا اور اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جوان صالح، یہی تیری بیوی ہے، یہی تیری بیوی ہے۔ میں اپنی بچی کے جو اوصاف کو بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ وہ گونگی ہے، یعنی اس نے کبھی بد کلامی نہیں کی۔ وہ بہری ہے، یعنی اس نے
آج تک کسی غیر مرد کی آواز تک نہیں سنی، وہ گنجی ہے یعنی کبھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ لگڑی ہے یعنی کبھی اس نے اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا۔ یہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہی پاک خاتون ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم پاک یعنی پاک شکم سے ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کی بیوی ام الخیر فاطمہ ثانی کو جو ہے ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔